علامہ صاحب تعلیم و تربیت پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ یہ دوسری صدی ہجری ہے اور اس میں بنیادی طور پہ جو علم کی ترویج کا کام تھا بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ کہ آپ کے شیوخ اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں بتلائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام مرتبہ عطا کیا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آل رسول کی جو امتیازی خوبیاں ہیں ان میں ایک بلند و بالا اور بنیادی خوبی جو ہے وہ علم میں اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا امتیازی مقام عطا فرمایا ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور آپ کے خون مبارک کا یہ فیض ہے کہ آل رسول میں جو ہستی بھی آئی ہیں اللہ پاک نے انہیں علم کے میدان میں بڑی شہرت عطا فرمائی ہے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو کہ علم کے میدان میں وہ بڑا شاہ سوار ہے وہ ان کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی دینی معلومات کی معرفت اور اسی طریقے سے جو باطنی علوم ہے اس کے اوپر دسترس، اور ظاہری علوم تو پھر وہ آپ کے گھر کی باندی کی مثل جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی جہاں تربیت کی بات اگر ہم کریں تو ان کو اپنے گھر کے اندر ہی پوری یونیورسٹی حاصل تھی، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یعنی جن کو گھر کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم کو حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستی مل جائیں تو انہیں پھر کسی کے آگے جا کے زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم 20 سال تک ان سے علم حاصل کیا. اور کمال یہ ہے کہ چاروں ائمہ بالواسطہ بلا واسطہ فیضان امام جعفر صادق علیہ السلام. تو پھر یہ باہر کہاں سے جاتے؟ ہاں البتہ حدیث کو روایت کرنے کے حوالے سے جیسے حضرت امام مالک ہیں، عبداللہ بن دینار ہیں، ان کے نام آتے ہیں، لیکن ان کی تربیت بطور خاص ان کے والد گرامی قدر نے خود کی ہے، اور 20 سال تک کی، کسی اور سے انہوں نے تربیت نہیں لی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت حمیدہ خاتون، آپ حیران ہوں گے وہ بھی مدینہ طیبہ کی بہت بڑی عالمہ تھی. اللہ اکبر. اور ان کو نکاح کے بعد شادی کے بعد پڑھانے والے خود حضرت امام جعفر صادق، سبحان اللہ. اور انہوں نے اس لیے پڑھایا تھا تاکہ جو مدینے کی خواتین ہیں وہ مجھ سے آ کے مسئلہ نہ پوچھیں، وہ میری زوجہ سے آ کے مسئلہ پوچھیں. دیکھیں اپروچ دیکھیں، آپ کے اپروچ دیکھیں. انہوں نے نکاح کے بعد ان کو پورے علوم اپروچ دیکھیں کہ خواتین میں بھی علم منتقل ہونا چاہیے. علم منتقل ہو. اب آپ دیکھیں جن کے والد بہت بڑے عالم ہو، جن کی والدہ بہت بڑی عالمہ ہو، تو انہیں پھر کسی کے یہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. 5 سال کی عمر میں حضرت امام جعفر صادق کے آستانے پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کو پایا. ان کی اس وقت عمر 5 سال تھی. حضرت امام موسیٰ کاظم کی 2 مسئلے پوچھے وہاں پر کھڑے ہو کر، ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا اور دوسرا جبر و اختیار کا مسئلہ جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ تھا، اور دنیا کے اندر فلسفہ پڑھنے والے اور فلسفہ پھیلانے والے اس مسئلے کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے تھے. جبر و اختیار کا مسئلہ 5 سال کی عمر میں امام موسیٰ کاظم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے اس طریقے شر و بست کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور حضرت امام جعفر صادق کے سامنے ان کی تعریف کی. اور پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بن شلقان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر ایک شخص تھا ابو الخطاب نام کا، وہ گمراہ ہو گیا، دین سے ہٹ گیا اور دین کی تشریعات گمراہ کن انداز میں زمانے میں پھیلانے لگا. تو میں اس کے بارے میں سوال کیا حضرت امام جعفر صادق کے سامنے، تو آپ نے کہا کیوں نہ یہ سوال تم میرے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھ لو. تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے نا وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے. تو انہوں نے جیسے ہی جا کے پوچھنا چاہا تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا قلبی طور پہ کیسا اللہ پاک نے ان کو قوت اور تقویت عطا فرمائی تھی. فرمانے لگے میاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، رب نے ان کے ساتھ نبوت کا وعدہ کیا اور انہوں نے جب دنیا میں آئے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا. اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ایمان عاریتاً دے دیتا ہے اور پھر انہی کے بد اعمالیوں اور بد اعتقادیوں کی وجہ سے ان سے ایمان واپس لے لیتا ہے. تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو ابو الخطاب ہے اس
اس نے اپنے ہی اس بے ادبیوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا اللہ ہے، اکبر۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس نور کو جو ہے وہ برے برتنوں میں رکھتا ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں کرتا ہے، کیا اچھا تو وہ واپس لے لیا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور آ کے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کرنے لگا، حضور ابھی تو بات ہی نہیں کی تھی، ابھی تو سوال ہی پورا نہیں بولا تھا، اور آپ کے شہزادے نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ میری عقل و فکر کے تمام چراغ روشن ہو گئے۔ اور پھر ایک دفعہ ہارون الرشید کے سامنے آپ تشریف فرما تھے تو اس نے یہ طنز کر دیا تھا کہ میاں تم تو نبی پاک کی بیٹی کی اولاد میں سے ہو تو تم نبی کے بیٹے کیسے ہوئے؟ تو آپ پھر فرمانے لگے تم نے سوال تو کر دیا ہے لیکن سنو پھر میں اس کا جواب تمہیں قرآن کی صورت میں دیتا ہوں۔ کہا کہ سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 84 اور 85 اور پھر سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں گے؟ ان کا تو والد ہی نہیں ہے، ان کا تو والد نہیں ہے اور وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کہلا سکتے ہیں؟ ہم تو والد والے ہیں، ہم تو والد والے ہیں، ہمیں پھر رسول اللہ نے خود اپنا بیٹا کہا ہے، اور پھر کہا پھر اللہ نے ہمیں کہا ہے جب نبی سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تو ہمیں تو اللہ نے ہمارے نبی کا بیٹا کہا ہے۔ تو پھر یہ بات جب کی قرآن سے اس کا جواب دیا، ہارون الرشید ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ بات دنیا عالم کو جان لینی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے درخشندہ ستارے ہیں، علم میں نہ ان کا کوئی ثانی ہے، علم میں نہ ان کی کوئی مثال ہے۔